नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह सफ़ जो है मदनी सूरा है, क्योंकि 28वां पारा पूरा मदनी सूरतों का ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सूरह सफ़ जो है ना, सफ़ किसको कहते हैं? लाइन। ओके, सफ़, सफ़ में रहना ये होता है। यहाँ पर चूंकि आयत नंबर 4 में ये वर्ड आया है, ठीक है, सफ़, तो इसलिए इसका नाम सफ़ है। क्योंकि सूरे का नाम किस तरह रखा जाता है कि वो वर्ड उस सूरे में आता है, उसका मीनिंग ये नहीं होता कि उसी के ताल्लुक से पूरा सूरा है। ठीक है, जैसे बकरा है तो सिर्फ गाय के बारे में बकरा में नहीं, बल्कि वो वर्ड उस सूरे में आया है, तो इसलिए उसका नाम होता है। इसकी आयतें जो है ये भी कम है, 14 आयतें हैं। और मदनी इसका जो नुज़ूल है ये है, यानी हिजरत के बाद ये सूरा नाजिल हुआ है। तो सूरह सफ़ का जो मरकजी मौजू है वो क्या है? अल्लाह के दीन की नुसरत, जिहाद फी सबीलिल्लाह, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कौल व फेल में यकसानियत होना, तजाद ना होना। ठीक है, और ये सूरा उस वक्त नाजिल हुआ है जब मुसलमानों को अपने ईमान को अमल से साबित करने की दावत दी गई। ठीक है, मतलब जबान से बहुत दावे हो गए, अगर अमल में कमजोरी पाई जाती है तो उसकी तरफ बुलाया गया। अल्लाह ताला ने इस सूरे में मोमिनों को झिंझोड़ा है। देखिए इसकी ना इसरार साहब, इसकी एक बहुत अच्छी इनकी तफसीर में ये बात आई थी पढ़ने में कि वो ये कहते हैं कि जो ये सूरा है या सूरह हदीद है, ये 5 हिजरी के बाद ये सूरा नाजिल हुआ है। ठीक है, तो 5 हिजरी मतलब क्या कि मदीना में आकर 5 साल हो चुके, उधर 13 साल तरबियत की गई मक्का में, अब यहाँ पर 5 साल, ऑलमोस्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनकर 18 साल हो गए। ठीक है, तो अब 5 हिजरी के बाद जो थे ना, पुराने मुसलमानों की निस्बत नए मुसलमान की तादाद ज्यादा हो चुकी थी, मतलब 9 मुस्लिम अब ज्यादा थे 5 हिजरी के बाद। ठीक है, और जो पुराने मुस्लिम थे जिनको क्या कहते हैं हम, अस्साबिकूनल अव्वलून। ठीक है, तो उनके ईमान की कैफियत, उनका जज्बे ईसार, उनकी कुर्बानी जो है वो एकदम डिफरेंट है। सबसे अव्वल। हम्म, तो ये जो 9 मुस्लिम हैं, इनके ईमान की कैफियत इब्तदाई दौर के जो मुसलमान थे, अहले ईमान थे, उनके जैसी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जो ईमान में जो कदर कमी नजर आई, तो उस कमी को देखते हुए मोमिनीन को झिंझोड़ा जा रहा है। ठीक है, और याद रखिए कुरान चूंकि हर जमाने के लिए है। ठीक है, हर जमाने के लोगों के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से क़यामत तक के मुखातिब है। ठीक है, तो इसलिए इस आयत को पढ़ते हुए यूं नहीं समझना कि ये उस टाइम के मोमिनीन को कहा जा रहा है, हमारे लिए नहीं है, नहीं, सब के लिए है। और उन सब लोगों के लिए है जो ये दावे करते हैं कि हम मुसलमान हैं। ठीक है, ईमान अल्लाह पर रखते हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्मों को पांव तले रौंदते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन कोई सुन्नतों पर अमल नहीं, तो उनको फिर झिंझोड़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बात आई है ना, अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के, और अल्लाह ताला कह रहे हैं लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ठीक है, तो जो अब नए नए जो मुसलमान होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी तरबियत जरूरी है, और तमाम मुसलमानों की। ठीक है, कि उनको भी और हम सबको भी, कि तुम जो वो बात कहते हो ना उसको फिर करते क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि कौल और फेल का जो तज़ाद होता है ना, ये एक अखलाकी ऐब है। ठीक है, ज़वाल याफ्ता की अलामत होती है। और इसके जो मज़ामिन है, एक बार वो भी बता देती हूँ। इसका जो मज़मून है, थीम है, अल्लाह की तस्बीह है, जैसे सूरह हदीद में भी, सूरह हशर में हमने पढ़े हैं। ज़मीन और आसमान अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। इसका मतलब क्या है? ये बताने का मकसद क्या है कि तुम भी तस्बीह करो, ऐ मोमिनो, तुम क्या कर रहे हो फिर? ठीक है, फिर दूसरी आयत में कौल व फेल में तजाद, इसकी मजम्मत की गई है। ठीक है, अल्लाह ताला ने उन लोगों को
सख्त नापसंद फरमाया है जो ज़बान से ईमान और नेकी का दावा करते हैं मगर अमल क्या है उनका उसके खिलाफ है। ठीक है? तो दोगलेपन का, निफाक की अलामत बताई जा रही है। फिर जिहाद की तरगीब दी गई है इसमें। ठीक है? मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह की राह एक सफ में यानी मुनज़्ज़म होकर लड़ें, जैसे मजबूत दीवार होती है बुनियानुन मरसूस उस तरह से। तो इससे क्या मिलता है? इत्तेहाद का सबक, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन। हुँ? फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत के बारे में यहाँ पर मिलता है। ठीक है? उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पेशन गोई की है कि मेरे बाद एक रसूल आएँगे जिनका नाम अहमद होगा। ठीक है? तो ये भी हम इंशाअल्लाह इस सूरे में पढ़ेंगे। और फिर अल्लाह के दीन की तकमील, अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वो अपने दीन को तमाम अदियान पर गालिब करेगा। चाहे काफ़िर इसे नापसंद ही क्यों ना करें। तो दीन हक़ की गलबे की बात या ज़मानत की बात अल्लाह ताला ने खुद इसमें की है। चलिए इसको शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सब्बहा तस्बीह की है लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति जो कुछ भी आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ और जो कुछ भी ज़मीन में। ठीक। जो भी आसमानों में है, मलाइका, परिंदे, चरिंदे, सब कुछ अल्लाह ताला की क्या कर रहे हैं? तस्बीह कर रहे हैं। और वमा फिल अर्ज़ और जो कुछ भी ज़मीन में है, ज़मीन में क्या-क्या है? हुँ? ज़मीन में इंसान है, जिन है, दरख्त है, पानी, मछलियाँ हैं, हुँ? जो कुछ भी है, पहाड़ है, ये सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ठीक है? और इसकी तफ़सील हमने सूरह हदीद में भी डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है? और सूरह हश्र में भी और मज़ीद डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, कभी युसब्बिहु आता है, कभी सब्बहा आता है। कभी माज़ी का सीगा आता है, कभी मुज़ारे का सीगा आता है। यानी तस्बीह की है, कभी आता है तस्बीह कर रही है या करेंगी। हुँ? तो क्या मतलब इसका? इससे पहले भी ये बात बताई हूँ मैं, यानी पहले भी तस्बीह करती थी और अब भी कर रही है और आगे भी करेगी। हर चीज़ पूरे ज़माने को मुक़य्यद कर दिया गया। हुँ? सब ज़माने में सब हर वक़्त तस्बीह करती थी, करती है और करती रहेगी। कौन? मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ठीक है? तो इससे क्या सबक मिलता है? हम भी तस्बीह करें। जब भी ये हुक्म आता है या जब भी ये आयत आती है ना, तो हम कहें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ठीक है? व हुवल अज़ीज़ुल हकीम और वो वही है अल अज़ीज़ यानी गालिब है, डोमिनेंट है, हुँ? इक़्तिदार वाला है। और अल हकीम है, हकीम किससे है? हुक्म देने वाला भी है और हिकमत वाला भी है। ठीक है? उसके उसके जो हकीमाना फ़ैसले हैं, हम नहीं जानते, लेकिन वो हिकमत वाला है, खूब हिकमत वाला। दोनों भी फ़ईल के वज़न पे है जिसमें जो सिफ़त होती है ना, सिफ़त मुशब्बह कांस्टेंट होता है, हमेशा-हमेशा मुसलसिल के माने। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम कहते हो मा जो, ला तफ़अलून जो तुम नहीं करते। हुँ? ऐ मोमिनो किससे खिताब है? हम सबसे। तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो? हुँ? क्या मतलब इसका? कौल वो फ़ेल की बात हो रही है और उसमें तज़ाद। तुम बोल रहे हो लेकिन खुद अमल नहीं कर रहे। तो ये क्या है? ये अख़लाक़ी ऐब है, बुराई है और इससे फिर क्या होता है? इंसान का ज़वाल होता है। देखिए, शोएब अलैहिस्सलाम जब तबलीग कर रहे थे ना अपनी कौम को, तो वो क्या फरमा रहे थे? वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु। और मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ, उनका खुद इर्तिकाब करूँ। हुँ? गोया मैं जो कहता हूँ, मैं वही करता हूँ। मैं वो बात नहीं कहता आपको जिसको मैं नहीं करता हूँ। राइट? मैं तो इस्लाह करना चाहता हूँ जहाँ तक भी मेरा बस चले। तो यहाँ ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते जो तुम कहते हो? वो भी करो, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना करना जो तुमने कहा है, वो दीन के साथ बदअहदी है।
دین کا ایک مذاق ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، پورے کرو اپنے عہد، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور عہد کسی انسان سے بھی کیا ہوا وعدہ ہو سکتا ہے، یا کسی مشن سے یا کسی مقصد سے کی ہوئی کوئی کمٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ بات کہتا ہے اور اس کو کرتا نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے، بد عہدی ہے، عہد کو توڑنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت کیا آتی ہے قرآن میں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ تھے سچے وعدے کے، وعدے کے سچے تھے وہ کانا رسول نبی، اور وہ رسول نبی تھے۔ تو وعدے کا پورا کرنا یہ بھی کیا ہے، جو بات تم کہتے ہو وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، کوئی اگر وہ بات جو کہتا ہے اور کرتا نہیں ہے، اس کو کیا کہا گیا ہے، منافقت کی علامت۔ اور منافق کے بارے میں کیا حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے وہ، اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہو اس میں نفاق کی ایک شاخ ہے، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے، یعنی ایک بھی عادت ہے تو وہ بھی ایک نفاق کی ہی شاخ ہے، نفاق اس کے اندر پنپ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 4 عادتیں کیا ہیں، جب اس پر اعتماد کیا جائے تو خیانت کرے، جب اس کو امین بنایا جائے، اذا اؤتمن خانہ، خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو کذبہ، جھوٹ بولے، جھوٹی باتیں کرے۔ تیسری چیز کیا ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب عہد کرے، وعدہ کرے تو غداری کرے، وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب خاصمہ، جھگڑے کرتے ہیں نا، جب جھگڑا کرے تو کیا کرے، فجرا، ایک دم پھٹ جائے، گالی گلوچ کرے، حد سے تجاوز کرے۔ اور کیا آتا ہے، ایک حدیث میں 3 بھی آتا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی علامتیں جو ہیں، نشانیاں 3 ہیں، کیا ہے، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ دیکھیے، یہ جو بتائی جا رہی ہے نا خصلتیں، یہ ایسے نہیں کہ مدینہ میں کچھ منافقین تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ ہمارے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، منافق جو ہوتا ہے نا، اس کو کبھی بھی یہ ایسے پھٹکتا بھی نہیں ہے کہ میں منافق ہوں، اور مومن جو ہوتا ہے نا، اس کو ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے، کیا ہم جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، چاہے بچوں سے کیوں نہ ہو، کسی سے بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر وعدہ کرتے ہیں، کسی بات کا کمٹمنٹ دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کے خلاف جاتے ہیں؟ اگر امانت دی جائے، کوئی چیز آپ کو سونپ دی جائے، تو کیا ہم اس میں خیانت کرتے ہیں یا ایز اٹ از لوٹاتے ہیں؟ اور جب بحث ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو کیا ہم حد سے آگے بڑھتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں، زبان کیسی رکھتے ہیں؟ تو یہ تمام منافقین کی علامت۔ ایک اور مزید بات اس میں یہ بھی کی گئی ہے، مسلم کی ہی حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے، دیکھیے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، تب بھی یہ منافق ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے ایک بار حدیث کو سنتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں، عادتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں سے ان میں سے ایک بھی ہو اس میں نفاق کی ایک صفت ہے، جب تک اسے چھوڑ نہ دے، یعنی وہ شاخ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب عہد کرے تو بدعہدی کرے، وعدہ کرے تو، ٹھیک ہے، معاہدہ، پھر جب جھگڑا کرے تو حد سے تجاوز کرے، اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، چاہے روزے رکھے، نماز پڑھے، مسلم کہے اپنے آپ کو، یہ عادتیں ہیں تو وہ منافق ہے۔ اور منافق کا
قرآن میں کیا آتا ہے، اس کا جو جزا ہے، اس کی جو بدلہ ہے کیا ہے، جہنم کا جو سب سے، جہنم کے کتنے لیول ہیں، 7 لیول، ٹھیک ہے، جو سب سے لاسٹ کا جو حاویہ ہے وہ لیول ہے منافقین کا ٹھکانہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری خصلتیں کیا ہیں، تو پھر وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے پس منظر، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ یہودی کے اسکالر تھے، ٹھیک ہے، کون، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، تو جو یہودی کے اسکالر ہوتے ہیں نا، عالم جن کو سب پتہ رہتا کتابوں میں کیا ہے، بہت پڑھے لکھے انسان تھے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک دن کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ کاش ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تاکہ ہم وہ عمل کریں، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے چلو ہم کو اگر کوئی ایسا عمل پتا ہوتا تو ہم بھی وہ کر لیتے، نہیں؟ تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہم کو اگر پتا ہوتا کہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تاکہ وہ ہم عمل کریں، تب یہ آیت نازل ہوئی اور جس میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس آیت میں جہاد کرو یہ حکم دیا گیا، مگر جب عملی میدان آیا تو کچھ لوگوں نے کاہلی یا سستی یا خوف دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آیات کون سی تھی جس میں حکم آیا تھا، سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے 21، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان لائے، لولا نزلت سورت، کیوں نہیں نازل کرتا اللہ تعالیٰ کوئی سورت جس میں کیا ہوتا، جنگ کا حکم دیا جاتا، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر کیا گیا تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، ان کے لیے بہتر یہ تھا، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ اطاعت کریں اور صحیح باتیں کریں، مگر قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے یعنی متقی کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک دھاگے کے برابر بھی نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہا کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی، پھر صورت جب نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ تھوڑا سا سستی کرنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جھنجھوڑا ہے اور وہ کیا کہا ہے کہ تم لوگ وہ بات جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں، لما تقولون ما لا تفعلون، دیکھیے اگرچہ قرآن پاک کی آیات بعض اوقات خاص واقعے سے متعلق ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکم وہیں کے لیے خاص تھا، ٹھیک ہے، اس حکم کا قرآن مجید میں ذکر بھی اسی وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنا جائزہ لیں اور دوسرے مواقع پر ایسے رویے سے کیا کریں، گریز کریں، بعض اوقات ہم جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہم کوئی بات سنتے ہیں تو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو نہیں ہم کیا کرتے ہیں، جوش جذبے میں اس وقت ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میری آئندہ یہ پلاننگ ہے، میں یہ کروں گی، ٹھیک ہے، ایسے ایسے کروں گی، یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کس میں، ایکسائٹمنٹ، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے کہی ہوئی باتوں کو بھول جاتے ہیں، خود کہے ہوئے، اگر کوئی دوبارہ یاد دلائے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ بات بہت بھاری لگنے لگتی ہے کیونکہ اب وہ جوش جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے نا،
تو بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ بات دیر نہیں دیتی کہ وہ کہیں جو وہ نہ کریں، وہ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور، یہ مومنین کو زیب نہیں دیتی۔ اس لیے جو سچے مومن ہیں ان کی صفت کیا آتی ہے قرآن میں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ اور اپنے وعدے جو اپنے مشنز ہیں، ارادے ہیں، اس کو سچ کر دکھایا، جو کہا ویسا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے؟ یعنی سب نے ایسا نہیں کیا تھا، یہاں کن ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے؟ جو اس کمزوری کا شکار ہوئے تھے، تو ان کو بھی ہلا دیا گیا، جھنجھوڑا گیا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ تربیت ہوئی ہے، مضبوطی آئی، پختگی آتی گئی اہل ایمان کے اندر، اور پھر زیادہ سے زیادہ لوگ پھر کمٹمنٹ کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، رائٹ؟ تو ابتدائی طور پر ان حالات کی کیا ہوئی؟ اصلاح کی گئی کہ ایسا کرنا درست نہیں، رائٹ؟ تو یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تو خلاصہ کیا ہے؟ انسان زبانی یا کلامی جو بھی کہتا ہے دین کے ساتھ، یا دین کے ساتھ جو اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے، یا ایک محبت کا، ایک تعلق کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے اس قول کی سچائی اسی وقت ثابت ہوگی جب وہ عمل کر کے دکھائے، ٹھیک ہے؟ عمل کے وقت وہ ہر قیمت پر حاضر رہے، ٹھیک ہے؟ وہ کر دکھائے جس کا اس نے اظہار کیا تھا، ارادہ کیا تھا، تمنا کی تھی، پھر وہ اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے؟ تو جو پورا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا فرمایا؟ کبورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبورا بہت بڑا ہے، مقتن، مقتن، دیکھیے اس آیت کو مزید تفصیل کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کر لیتی ہوں، کبورا بہت بڑا ہے، مقتن یعنی مقتن اس کو کہتے ہیں جو غصہ دلانے والی بات ہے، سخت ترین غصے کے لیے مقتن آتا ہے، محرمات سے نکاح کے لیے ورڈ آتا ہے قرآن میں مقتن، اب آپ سوچئے ماں سے نکاح، ٹھیک ہے؟ سوتیلی ماں سے نکاح کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے مقتن، بہت زیادہ ناراض کرنے والی، غصہ دلانے والی یہ بات ہے، کون سی؟ عند اللہ، اللہ کے پاس، کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر کر لیں گے، چلیے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔